الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في موضع آخر ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لا يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل ذكر في خلبة ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته ذات نساب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. हाज़रीन जुमा, सबसे पहले किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा हम तमाम लोगों के पैदा करने वाले उस पालनहार रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को ज़िंदगी में एक मरतबा फिर जमा होकर के जुमा की नमाज़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। बादहू लाखों करोड़ों दरूद सलाम का नजराना पेश हो तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन अंबिया कराम की आखिरी कड़ी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
دنیا میں بسنے والے ہر مرد، ہر عورت، ہر انسان کے لیے وہ تمام باتیں جو اس کے لیے مفید اور کارآمد ہو سکتی تھیں، ان تمام چیزوں کی طرف کسی نہ کسی طریقے سے رہنمائی فرمائی۔ گزشتہ جمعہ میں ایک آیت کریمہ کے سلسلے میں بات کرتے ہوئے میں نے اپنی بات ختم کی تھی۔ اللہ رب العالمین جب جہنم کے اندر لوگوں کو کھینچ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جائیے، وہ سوال کریں گے رب العزت کس طریقے کی کاؤنٹنگ، کتنی گنتی اور کتنی پرسنٹیج کے حساب سے جنت کے اندر ڈالا جائے اور کتنے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ صحابہ کرام میں خوف کا ماحول ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے اس امت پر، جب بھی اس کے ساتھ اس طرح کا مقابلہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی ضال قوم، کوئی گمراہ قومیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں جو 999 ہوں گے ان میں زیادہ سے زیادہ یاجوج ماجوج کی فوج ہوگی۔ اسی وجہ سے جب لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب کے بعد میں جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وضو کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہوں گے، چہرے خوبصورتی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان رہے ہوں گے، یہ میرے امتی ہیں، نمازیں پڑھا کرتے تھے، زکوٰۃ دیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کیا کرتے تھے، لوگ ان کو پیشوا، عالم اور اپنا بڑا تصور کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں سفارش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین کے وہ فرشتے جو مقرر کر دیے گئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں گے، یا نبی، اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے اپنے جاہ و منصب، اپنے نام بچانے کی خاطر کس طرح کی غلط افواہیں آپ کی وفات پا جانے کے بعد لوگوں کے اندر ڈالی تھیں، اور یہ لوگ جو لوگوں کے بڑے کہلاتے تھے انہوں نے صرف اپنے منصب بچانے کی خاطر لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس نقشے کو کھینچا۔ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اللہ رب العالمین جب تک میں ان کے درمیان زندہ تھا تب تک میں ان پر گواہ تھا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے موت دے دی، مجھے وفات دے دی، مجھے دنیا سے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، اس کے بعد تو ان پر گواہ تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، اے اللہ رب العالمین تو ان تمام چیزوں پر گواہ ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو سزا دینا چاہے، ان کے جرم کی پاداش میں، ان کے گناہوں کے نتیجے میں اگر تو ان کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، لیکن اگر تو ان کو معاف فرما دے، اپنی رحمت خاص ان کو پر کر دے تو پھر اللہ رب العالمین تو غالب حکمت والا ہے، بخش دینے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ بذات خود ایک چیلنج ہے ہم لوگوں کے لیے جو قرآن مجید کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ رب العالمین جب تو نے مجھے وفات دے دی، مجھے موت دے دی، میرے مرنے کے بعد میں لوگوں نے دنیا کے اندر کیا گل کھلائے تھے، لوگوں کو کس طرح سے گمراہ کیا تھا، میں نہیں جانتا۔ یہ آیت کریمہ بذات خود ایک عقیدے کی تردید کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسائل یہ آیت کریمہ بذات خود اپنے اندر سے نکالتی ہے۔ میں اپنے اصل موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس قیامت کے نقشے کو کھینچتے ہوئے، لا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن جس دن یہ آگ، یہ قیامت کا زلزلہ ہو جائے گا، جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں لوگ چل پڑیں گے اور رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، ہر آدمی یہ چاہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس کے جرم کے نتیجے میں، اس کے گناہ کے نتیجے میں اس کو جو سزا سنائی گئی ہے، جہنم کا جو وارنٹ اس کو دے دیا گیا، اس کو بدلنے کے لیے اس کے مال و اولاد کو، اس کے بیوی بچوں کو، اس کے بھائی کو، وہ فصیلتہ التی تؤوی، اور وہ تمام مددگار جو اس کے خاندان میں
اس کے اعزا اقربا میں اس کے زیادہ قریبی ہوا کرتے تھے۔ ومن فی الارض جميعا، اور کائنات میں جتنی بھی پراپرٹی اس کی موجود ہے وہ تمام کی تمام چیز اس سے لے لی جائے۔ ثم ينجيه، پھر اس کو نجات دے دی جائے، اس کو جہنم کے سرٹیفکیٹ کو چینج کر دیا جائے اور جہنم میں اس کو جنت میں اس کو داخلہ دے دیا جائے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہا لدا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوى، یہ نتیجہ ہے اس جرم کا، یہ نتیجہ ہے ان کرتوتوں کا جو دنیا کے اندر تم مال کے لالچ میں لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ایک آیت کریمہ بخاری شریف کی روایت ہے، وانذر عشیرتک الاقربین کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور آپ نے پورے مکہ والوں کو جمع کرنے کے بعد صفا پہاڑی پر آواز لگائی تھی، اے عبد مناف کے لوگوں، میرے خاندان کے لوگوں، دنیا میں جو جس مجھ سے لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن آخرت میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ اے میری پھوپھی صفیہ، دنیا میں جو تم مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اٹھا لے، لیکن آخرت میں تیرے کام نہیں آ سکتا۔ اے میری بیٹی فاطمہ بنت محمد، تو آج دنیا میں مجھ سے جو لینا چاہتی ہے لے لے، لیکن آخرت میں تیرا باپ تیرے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ اے عبد المطلب، دنیا کے اندر تم مجھ سے جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہو لے لو۔ عباس ابن عبد المطلب، میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو، اپنی پھوپھی کو، اپنے چچا کو، اپنے خاندان والوں کو اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ میرے خاندان کے لوگوں، قیامت کے دن ہر شخص کو اپنی نفسی اپنی جان کی پڑی ہوگی، میں کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ یہ حال ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ افسوس ہوتا ہے اس وقت جب ایک ذاکر یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے، تقریر کرتے ہوئے اپنی کتاب میں بھی لکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کے دروازے سے کچھ پہلے اپنے خیموں کو لگائے ہوئے ہوں گے اور اپنے ملنگوں کو جہنم کی طرف سے نکال کر کے جنت کی طرف بھیجیں گے۔ ایک لکھنے والا لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جب ایک عورت مزار کے اندر گئی اور جا کر کے اس نے دیکھا کہ وہاں پر پوجا پاٹ ہوتی ہے، جا کر کے برقعے کی شکل میں اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالے ہوئے ایک پجاری نے کہا، ایک مزار کے رہنے والے نے کہا، بابا کو اپنا منہ نہیں دکھائے گی؟ اس کا جواب یہ تھا، میں مسلمان ہوں، میرا شیوا ہے پردہ کرنا۔ اس نے جواب دیا، پاگل، اگر آج تو اپنے ان بابا کو اپنا منہ نہیں دکھائے گی تو قیامت کے دن کس طریقے سے رب کی بارگاہ میں تیری شفاعت کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل و اولاد کو صاف الفاظ اعلان کر دیا تھا کہ میں قیامت میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ پھر یہ پیر و فقیر، پیر و مرشد، سرکار والا کس کام کے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں دیا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت، تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی یکون منہم کمقدار میل۔ اے لوگو، آج چھت کے سائے میں بیٹھ کر، مئی جون کی گرمی کے اندر اے سی کے روموں کے اندر بیٹھ کر اپنے وقتوں کو گزارنے والوں، کبھی حالات میں اگر سفر بھی کرتے ہو تو اے سیوں کی گاڑیوں کے اندر، اگر تمہیں وقت بھی ملتا ہے تو فلم دیکھنے کے لیے، اگر وقت بھی ملتا ہے تو گپ شپ کرنے کے لیے، تمہارے پاس غیبت کرنے کے لیے بہت وقت ہے، لیکن تمہارے لیے سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا جب مئی جون کے وقت میں، مئی جون کے مہینے میں لاکھوں میل کی دوری پر یہ سورج ہمارے چہروں کو، ہمارے سروں کو، ہمارے جسموں کو اس طریقے سے تپا دیتا ہے، ہم 5 منٹ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیا ہوگا اس وقت؟ کبھی اس بارے میں بھی سوچ لیا کریں، 5 منٹ کے لیے وقت اس کے لیے بھی نکال لیا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تدنی الشمس یوم القیامت من القتل حتی یکون مقدار میل۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت کے دن سورج کو اتنا قریب کر دیا جائے گا جس طریقے سے ایک میل ہوتا ہے۔ لفظ میل عربی زبان میں 2 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک تو میل مسافت کے معنی میں ہوتا ہے،
ایک میل 2.5 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرا میل عربی زبان میں اس سلائی کو کہا جاتا ہے جس سے سرما لگایا جاتا ہے۔ وہ سلائی کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 انچ اور اس سے زیادہ 4 انچ، اس سے زیادہ نہیں ہوا کرتی۔ راوی بیان کرتے ہیں مجھے نہیں پتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میل سے کیا مراد لیا تھا، آپ کی یہ مراد تھی کہ سورج تھوڑے زیادہ قریب ہوگا، یا آپ کی مراد یہ تھی سورج تمہارے سر پر رکھ دیا جائے گا اور اس کی مسافت اس طریقے کی ہوگی جس طریقے سے آنکھ میں سرما لگانے والی سلائی ہوا کرتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر آدمی اپنے گناہوں کے نتیجے میں پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جو ٹکنے تک، کچھ ایسے ہوں گے جو گھٹنے تک، کچھ ایسے ہوں گے جو کوکھ تک، اور کچھ ایسے ہوں گے جو پسینہ ان کا گلا دباتا ہوگا، یعنی پسینے تک، گلے تک ان کا پسینہ ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پسینہ ان کی لگام بنا ہوا ہوگا۔ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا، بعض لوگ کتنے بد نصیب ہوں گے جو پسینے میں اتنے ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ اس کا پسینہ ان کے زبان تک پہنچ جائے گا، ان کی لگام بنا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں اپنی امت کو یہ پیغام دیا اگر تم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ایک واضح آپشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ بظلہ، مبارک ہو نوجوانوں اگر تم نے اللہ رب العالمین کے لیے اپنی جوانی کو گزارا ہو، اگر تم نے بتوں اور شرک کی پاکیزگی سے اپنی زندگی کو گزارا ہو تو پھر تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے رب العالمین نے خاص انتظام کر رکھا ہے۔ امام عادل، پہلا وہ آدمی جس کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں سزا دے گا، اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جہاں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا امام عادل، یہ 2 رکعت کا امام نہیں ہوگا بلکہ وہ شخص ہوگا جو ہم میں سے ہر ایک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کے حقوق کا ذمہ دار ہے، ایک عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اپنی اولاد کی ذمہ دار ہے، ایک عورت اپنے گھر کی تمام ذمہ داریوں کا حق رکھتی ہے، رب العالمین اس سے عورت کے بارے میں سوال کرے گا۔ ایک باپ اپنی اولاد کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تجھے اولاد دی گئی تھی، اولاد کو کس طریقے سے تو نے تربیت کی، تو کچھ تو نمازیں پڑھتا تھا، تو کچھ تو مسجد کا رخ کرتا تھا، کبھی تو نے اپنی اولاد کو اس بات کا حکم نہیں دیا۔ ایک باپ سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے بیٹوں کا، اپنی اولاد کا پیٹ تو بھرا تھا، انہیں کپڑے بھی بنائے تھے، انہیں کھانے کے لیے بھی دیا تھا، لیکن رب العالمین تم سے پوچھے گا کس طریقے سے کمایا تھا، کمانے کے بعد میں کس طریقے سے اس کو خرچ کیا تھا، اسراف و تبذیر سے تو کام نہیں لیا۔ ایک اگر پردھان ہے، پردھان سے رب العالمین سوال کرے گا تیری رعایا کے سلسلے میں، تیرے گاؤں کے سلسلے میں، تجھے گاؤں کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، تیری حکومت میں ایک بھوکا بھوک سے مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں مجھے خوف ہوتا ہے اتنی بڑی سلطنت کے اندر، جب اللہ رب العالمین نے مجھے اتنی بڑی سلطنت دے دی، کہیں ایسا نہ ہو آخرت کے دن رب العالمین کے سامنے میں مجرم کے کٹیرے میں کھڑا ہوا ہوں اور رب العالمین مجھ سے سوال کرے عمر تجھے حکومت دی گئی تھی، تجھے اقتدار دیا گیا تھا، تجھے منصب دیا گیا تھا، لیکن تیری حکومت میں ایک کتا بھوکا مر گیا تھا۔ سوچنا چاہیے آج اگر ہم کسی چیز کے ذمہ دار بنا دیے جائیں، کسی مسجد کے، کسی مدرسے کے، کسی انسٹیٹیوٹ کے، کسی اور بڑے کلچر کے، کسی گاؤں کے، کسی عہدے کے ذمہ دار بنا دیے جائیں تو ہمارے پیر زمین سے آسمان پر اڑنے لگتے ہیں، ہم اپنے سامنے کسی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ ضرور اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیے، لیکن یاد رکھیے آپ ایک انسان ہیں، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے تو رب العالمین آپ سے اس ذمہ داری کے ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں پوچھے گا، کہاں تم نے مال خرچ کیا اور کہاں سے لیا تھا، کہیں آپ نے اپنے بچوں کو کھلاتے ہوئے، اپنے گھر بناتے ہوئے کسی دوسرے کے مال کو ہڑپ تو نہیں کیا تھا۔ امام عادل، ایک دوسرا مفہوم لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ ایک ایسا شخص جس کو اپنے ملک کی سرکردگی دے دی گئی، اپنے علاقے کا اس کو ذمہ دار بنا دیا گیا، اور ایسی حالت میں اگر اس کی
سرکردگی میں، اس کے اقتدار میں، اس کے محلے کے اندر، اس کے گاؤں کے اندر، اس کے جو بھی علاقہ ہے اس کے اندر کفر و شرک کے کام ہوتے رہے، رب العالمین اس سے سوال کرے گا تجھے اس بات کی طاقت دی گئی تھی کہ تو ان کو ختم کر سکتا تھا لیکن تو نے اس کو ختم نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین رحم کرے محمد ابن وہاب رحمۃ اللہ علیہ پر، جنہوں نے سعودی عرب کے اندر اپنے اقتدار کو سنبھالتے ہوئے، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالتے ہوئے کفر کے تمام اڈوں کو ختم کر دیا اور سعودی عرب جیسی زمین کو کفر و شرک سے پاک کر کے توحید کا مینارہ بنا دیا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعائیں کرنا چاہیے ان نیک سیرت لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر توحید تھی اور ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو پوری طریقے سے ادا کیا۔ دوسرا شخص کون ہوگا؟ شاب النشا فی عبادت اللہ، ایک ایسا نوجوان جب اس کی خواہشات جاگتی تھیں، ان کی خواہشات اس بات کا تقاضا کرتی تھیں کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرے، خواہشات جسمانی کو پورا کرے، اپنی وہ خواہشات جو اس کو اپنے نفس کی شکل میں نظر آتی تھی، کسی چیز کو غلط کام کرنے کی کوشش کو ہوتی تھی، لیکن وہ ایسی حالت میں بھی اللہ رب العالمین کو یاد رکھتا تھا۔ وہ غلط کام اس وجہ سے نہیں کرتا کہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، رب العالمین کے دیکھنے کی وجہ سے، صرف اس ڈر کی وجہ سے وہ غلط کاموں کو چھوڑ دیا کرتا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ فِي خَلْوَةٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک ایسا شخص چاہے جوان ہو یا بوڑھا، بچہ ہو یا جوان، کوئی بھی ہو، اللہ رب اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسا شخص اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے سائے میں ہوگا جس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف لو لگائی ہوگی، سجدے کیے ہوں گے، ہاتھ اٹھائے ہوں گے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد میں اللہ رب العالمین سے خلوت کی شکل میں دعائیں مانگی ہوں گی، اور دعائیں مانگنے کے نتیجے میں روایتی دعا نہیں کی ہوگی، رسمی دعائیں نہیں کی ہوں گی، بلکہ اللہ رب العالمین سے اس طریقے سے لو لگائی ہوگی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ چکے ہوں گے۔ یہ آنسو جو تمہاری آنکھوں سے پھوٹیں گے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمہارے لیے گواہ بن کر کے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ایک اور شخص وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک ایسا شخص جو جب ایک ایسا شخص جب لوگ چوراہوں پر بیٹھ کر لوگوں کی ایک دوسرے کی چغلی اور غیبت کیا کرتے تھے، عورتوں پر لعن طعن اور زبان تراشیاں کیا کرتے تھے، جب لوگ چوراہوں پر بیٹھ کر گپ شپ کرنے کے نتیجے میں نمازوں کو فوت کر دیا کرتے تھے، ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو ظہر کی نماز پڑھ کر جاتا ہے اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اس کو فکر ہوتی ہے کب مؤذن اذان لگائے عصر کی اذان ہو جائے، عصر پڑھنے کے بعد میں اس کو ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کب مغرب کی اذان ہو جائے اور میں اللہ کی بارگاہ میں ایک اور سجدہ کر لوں، ایک اور سجدہ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لوں۔ وقلبه معلق بالمساجد، جن کے دل مساجد سے جڑے ہوتے ہیں۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا وتفرقا علیہ، دو ایسے نوجوان، دو ایسے لوگ، محبت کا معیار خاندان نہیں ہوتا، محبت کا معیار بستی نہیں ہوتی، محبت کا معیار ملک نہیں ہوتا، محبت کا معیار صوبہ نہیں ہوتا، محبت کا معیار جنسیت نہیں ہوتی، بلکہ محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو ایسے نوجوان جنہوں نے محبت کی، جن کے درمیان دوستی ہوئی تو اللہ کے لیے، دشمنی ہوئی تو اللہ کے لیے، دو ایسے نوجوانوں کو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ إِلَىٰ نَفْسِهَا، ایک ایسا نوجوان 13 سال کے بعد 25 سال تک، یہ عمر خواہشات کی عمر ہوا کرتی ہے جس کے اندر آدمی بہت جلدی غلط کاریوں کی طرف بڑھتا ہے۔ ایک ایسے ماحول میں جب اس کی جوانی پورے شباب پر ہو، اس کی جوانی اس کو دعوت دے رہی ہو، اور ایسے ماحول میں جب اس کی جوانی پھوٹ رہی ہو، ایک خوبصورت عورت، خوبصورت لڑکی، بڑے گھرانے کی لڑکی اس کو دعوت زنا دے، دعوت اعلان کے نتیجے میں وہ اللہ رب العالمین سے خوف کی وجہ سے یہ کہہ کر کے بچ جائے مجھے خوف ہے اللہ رب العالمین کا۔ ایک ایسا نوجوان جو منزل مقصود پر پہنچ کر اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے اس دعوت زنا سے بچ جائے، ایک ایسے نوجوان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے نوجوان کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ، آج
पंखे दे करके उसके ऊपर हादा मिन फضل रब्बी और ईसाले सवाब लिखवाने वालों, मुचन्निद और मौलवियों के हाथ में 2 पैसे दे करके लंबे लंबे ऐलान करवाने वालों, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जो तुम 2 पैसे दे करके लंबे चौड़े ऐलान कराने की ख्वाहिशें रखते हो, ये तुम्हारा दुनिया में रह जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो ऐसा नौजवान, एक ऐसा शख्स जिसने करोड़ों रुपया, लंबा चौड़ा रुपया खर्च कर दिया और इस तरीके से खर्च किया कि दाएं हाथ से खर्च करने के नतीजे में बाएं हाथ को पता ना चला कितना माल दिया, क्या दिया, मतलब ये है कि छुपा करके दिया, दूसरे को दिखा करके नहीं दिया। हम ये चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश होती है अगर हम 2 पैसे मस्जिद के दें तो हमारा नाम हो, हमारा नाम मस्जिद के स्पीकर से लिया जाए, हमारे नामों को उछाला जाए, लोग की तसव्वुर करें, लोग चौराहों पर बैठ करके जिक्र करें फला साहब बहुत देने वाले हैं, बहुत दमदारी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें दुआएं करना चाहिए, रब्बुल आलमीन हमें नेक काम करते हुए हमारे दिलों के अंदर रियाकारी ना आए, हम जो वो काम भी करें रब्बुल आलमीन उनको कबूल फरमा। एक रवायत बुखारी शरीफ की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला हदीस के रावी हैं, आपने सवाल फरमाया लोगों अतदरी मनिल मुफलिस, तुम जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा किराम ने जवाब दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ला दिरहम लहू वला दीनार लहू, मुफलिस वो शख्स है जिसके पास न दिरहम हो, न दिनार हो, न खाना हो, न पानी हो, बल्कि पहनने के लिए कपड़ा भी ना हो, जो कंगाल हो, जिसका दिवालिया निकल चुका हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जिसके पास सब कुछ है, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने की तमाम चीज़ें उसके पास मौजूद हैं, और साथ प्लस पॉइंट ये है कि उसके पास नेकियां भी बहुत ज़्यादा हैं, वो खर्च भी बहुत ज़्यादा करता है, उसके पास नेकियों के अंबार हैं, 5 वक्ता नमाजें बिल्कुल पाबंदी के साथ अदा करता है, लोगों के साथ खैर व भलाई का मामला भी करता है, लेकिन क़यामत के दिन उसको लाया जाएगा और वो इस हाल में होगा कि उसके पीछे चंद लोग होंगे जो अपने हक मांग रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये शख्स आएगा, एक तरफ देखेगा उसके नेक अमाल का पहाड़ खड़ा होगा, उसने हज भी किया होगा, उसने ज़कातें भी दी होंगी, उसने नमाजें भी पढ़ी होंगी, लोगों को खैरात भी दी होगी, लोगों की मदद भी की होगी, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जब मुजरिम के कटेरे में खड़ा होगा, लोग उससे आएंगे, सवाल करेंगे रब्बुल आलमीन से, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे इसका मेरा हक इससे दिलवा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे सवाल करेगा इसको इसका हक दे। अल्लाह फरमाएगा क्या दूं? वो जो बंदा फरमाएगा क्या दूं? अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नतीजे में उसके नेकियों को, उसके जो कर्जदार हैं उनको देता चला जाएगा। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना चाहिए। कुछ ऐसे बदनसीब भी होंगे जिनकी नेकियां ख़त्म हो चुकी होंगी, जिनके गुनाहों को, उसके कर्जदारों के गुनाहों को उसके ऊपर लाद करके जहन्नम की कोठरी के अंदर डाल दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें दुआ करना चाहिए, रब्बुल आलमीन हमें ऐसे लोगों से बचाए और हमारे अमाल को, हमारे खात्मे को नेक और सही तरीके से कर। हम अगर कोई काम भी करें, नेक काम करने की कोशिश भी करें, तो वो तमाम के तमाम काम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होना चाहिए। हमारे दिलों के अंदर रियाकारी ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक ऐसा शख्स आएगा जो अल्लाह की बारगाह में मुजरिम के कटोरे में खड़ा होगा, उसके पास नेकियां बहुत होंगी, अंबार लगे होंगे, लेकिन उसके कर्जदार आते चले जाएंगे, उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। वो नेकियां खत्म होने के बाद में यह हालत होगी, फिर भी कर्जदार रह जाएंगे। नतीजा क्या है? नतीजा ये है हम सफ़ेद चोगा पहनकर, सफ़ेद लिबास पहनकर, लंबे चौड़े अलकाब लगाकर, लोगों के अंदर अपना वक़ार बनाकर, अपने आप को हाजी साहब और बड़े बड़े अलकाब लगा करके लोगों पर जुल्म करते हैं, और लोगों पर जुल्म करने के नतीजे में उनके मालों को हड़प करते हैं। कहीं भी ऐसा नतीजा, कई हालात ऐसे आ जाते हैं कि लोगों पर जुल्म की हद यहाँ तक बढ़ जाती है कि लोग अपना पैसा मांगने से भी गुरेज करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि अगर मैंने कुछ कहा तो शायद कि इसका कहर मुझ पर न टूट पड़े। ये वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया के अंदर जालिमों ने गरीबों को सताया होगा,
جو اپنی زبان سے اپنے طاقت کے نتیجے میں, اپنی کمزوری کے نتیجے میں کچھ نہ کہہ سکے, لیکن رب کی بارگاہ میں تمہارے سامنے شیر کی طرح کھڑے ہوں گے, اپنے قرض کا مطالبہ کریں گے. ایسے لوگوں سے صرف اور صرف میں یہ گزارش کروں گا, اللہ رب العالمین کے لیے, اللہ کے لیے, اگر آپ کو اللہ نے منصب دیا ہے, اگر اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے, اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, اگر اللہ نے آپ کو شرافت دی ہے, تو یقیناً اللہ رب العالمین کے خرچ کیجئے, لوگوں کے ساتھ احسان کیجئے, دکھاوا نہ کیجئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً. جس دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجسٹر کو پھیلا دیا جائے گا, ایک ایسا نامہ اعمال لایا جائے گا جو پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک کے کالے چٹے کو, گورے چٹے کو, تمام کی تمام چیزوں کو اس کے اندر رکھ دیا گیا ہوگا. اللہ نے فرمایا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, مجرمین دیکھیں گے, وَيَقُولُونَ, اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, اے اللہ کیا ہو گیا, یہ کیسی کتاب ہے جس نے تمام کے تمام ایک ایک سیکنڈ کی حرکتوں کو ذکر کر لیا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, اس نے تو بڑی چیزیں تو چھوٹی چیز, بڑی چیزیں تو بڑی, چھوٹی سے چھوٹی حرکتوں کو بھی اس کے اپنے اندر درج کر لیا. اللہ نے فرمایا ولا کبیرۃ الا احصاها فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تمام کے تمام لوگوں کو جب اللہ رب العالمین اپنے سامنے پیش کرے گا, اور پیش کرنے کے نتیجے میں انبیاء کرام کا سلسلہ بھی آئے گا, انبیاء کرام سے بھی رب العالمین سوال کرے گا اور ان کو گواہ لے کر کے آئے گا, اور گواہی کے نتیجے میں آپ کو تمام لوگوں پر گواہ بنا دیا جائے گا. سوچنا اس بات کو ہے, ہم جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دنیا کے اندر جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں, کس منہ سے اور کس جذبے کے ساتھ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے, ہمارا کیا حال ہوگا اس وقت جب اللہ رب العالمین اپنے عرش پر جج کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور وکالت لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے. ہم کس منہ سے نبی کریم کے پاس جائیں گے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیجئے. اللہ رب العالمین اعلان کرے گا اینما کنتم تعبدون, کہاں ہے وہ لوگ جن کو تم دنیا میں پکارا کرتے تھے اللہ رب العالمین کے علاوہ. هل ينصرونکم, کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں, کیا وہ کچھ تمہاری مدد کر سکتے, اور تمہاری مدد کرنا تو دور کی بات, کیا وہ اپنی کچھ مدد کر سکتے ہیں. آج کے دن اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم ینادیہم, اللہ رب العالمین اس دن پکارے گا, ایک اعلان کرے گا این الجبارون این المتکبرون, کہاں ہے وہ ظالم جو دنیا کے اندر اپنے منصب کے نتیجے میں لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے. فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون, کہاں ہے وہ بگڑی بنانے والے, کہاں ہے وہ اولاد دینے والے, کہاں ہے وہ لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے والے, کہاں ہے وہ لوگ جو لوگوں پر اپنے آپ کو ربوبیت کا دعویٰ کیا کرتے تھے, کہاں ہے وہ لوگ لوگوں کے سرپرست بنا کرتے تھے, کہاں ہے وہ لوگ جو لوگوں کی بگڑی بنانے کے اچھے سے اچھے فارمولے دیا کرتے تھے, جو تعویذوں کی شکل میں لوگوں کی بگڑی بنایا کرتے تھے, کہاں ہے وہ لوگ جو لوگوں کی پریشانیوں کو منٹوں میں دور کر دیا کرتے تھے, کہاں ہے وہ لوگ. اللہ رب العالمین اعلان کرے گا کہاں ہے جو لاکھوں میل کی دوری پر سمندر سے کشتیوں کو نکال دیا کرتے تھے. ایسے حالات میں ہم کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے. ہمیں رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہیے. رب العالمین ہمارے اندر جو بھی غلط عقائد پائے جاتے ہیں رب العالمین کو دور فرما, ہمارے اندر توحید کو پیوست فرما, ہمیں آخرت کا تصور ہمارے دلوں کے اندر رکھ. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رب العالمین کی بارگاہ میں مجرم کے کٹہرے میں کھڑے ہو تو اللہ رب العالمین کے سامنے ہم سیدھے اور صاف طریقے سے جواب دے سکیں. ہمارے سامنے یہ نوبت نہ آئے کہ رب العالمین ہم سے سوال کر لے یہ تمہیں اللہ نے مال دیا تھا, مال دینے کے نتیجے میں تم نے غلط کاریاں کی تھی, رب تم سے یہ سوال نہ کر لے تم نے غلط کاریاں کیوں کی تھی, تم نے یہ مال کیوں خرچ کیا تھا, تم نے لوگوں پر ظلم کیوں کیے تھے. اللہ لفظ کیوں سے تم سے سوال نہ کر لے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے کیوں کے ذریعے سوال کر لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا, وہ برباد ہو گیا. ہمیں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہیے. رب العالمین ہمارے حالات کی اصلاح فرما, ہمارے حالات کی اصلاح فرما. اللہ رب العالمین دنیا میں جو مریض ہیں ان کا شفا کامل عاجل نصیب فرما. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی میں آسانی فرما دیں. اللہ ہمارے ذہنوں کے اندر آخرت کے تصور کو پوری طرح سے پیوست فرما دیں تاکہ ہم لوگوں پر ظلم کرنے سے بچیں اور اپنے آپ اپنے نفسوں کی اصلاح فرمائیں.
शायर कहता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। रब्बुल आलमीन उस वक्त तुम्हारी हालतों को नहीं बदल सकता जब तक तुम अपने नफ्सों की, अपने आप की हालत को न बदलो, अपने नफ्स की इस्लाह न कर लो। इसलिए ज़रूरत है कि हम दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले अपने गिरेबान में झांकें कि कितने कीड़े मेरे दिल के अंदर मौजूद हैं, कितने निशानात मेरे दिल पर मौजूद हैं। जब आप अपने निशानात को साफ़ करना शुरू कर देंगे तो एक एक करके पूरा का पूरा माशरा साफ़ होता चला जाएगा। रब्बुल आलमीन हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा खात्मा हो ईमान पर, हमारा खात्मा हो इस्लाम पर। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात, ये शमशेर बिन अब्दुल हनीफ़ जो अंसारियों में इनकी बीवी नाला सोपारा मुंबई में इनकी तबीयत ख़राब है। हमें चाहिए कि हम इनका माली तौर पर जो ताउन हो सकता है हम ताउन करें और साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें। रब्बुल आलमीन इनको शिफाए कामिल नसीब फरमा। जो भी बीमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको दी है उस बीमारी को इनके लिए गुनाहों का ज़रिया बना, वो कफ़ारा बना। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। इनके लिए चंदा करने वाले दोनों गेटों पर नमाज के बाद खड़े हो जाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनका ताउन फरमाएं।